ارب روپے ہے کہ جس میں ہم نے پورے ملک کی پی ایس ٹی پی کو بیلنس کرنا ہے، اور گزشتہ سال ہماری پی ایس ٹی پی 1400 ارب تھی جو گھٹ کے 1100 ارب رہی، اور اب 1100 ارب سے یہ 880 ارب ہوئی ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ صورتحال کا ہمیں سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت ٹائٹ مالیاتی ڈسپلن میں ہیں، جس کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اپنے لیے بھی ہمیں ملک کے اخراجات اور آمدنی میں توازن لانے کے لیے اسے فالو کرنا ضروری ہے، چونکہ پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ یہاں تک آ گیا تھا کہ وفاقی حکومت کو جو محصولات صوبائی حکومت کا حصہ ادا کرنے کے بعد بچتے تھے وہ تمام کے تمام قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتے تھے، اور اس کی بڑی وجہ وہ قرضے ہیں کہ جو 2018 اور 22 کے درمیان اس دور میں حکومت نے لیے، اور پھر انفلیشن کے نتیجے میں پالیسی ریٹ جب 23% تک گیا تو ان قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہمارے کل اخراجات کا تقریباً 56% حصہ بن گیا۔ تو اس وجہ سے اس ساری صورتحال کا دباؤ ڈیولپمنٹ بجٹ پر پڑا ہے، جبکہ 2018 میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت ملک کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور ملک کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنائی جس نے تمام ترقیاتی اسکیموں کی پڑتال کی کہ ہم کس طریقے سے زیادہ تخفیف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں ہم اس اے پی سی سی کی میٹنگ میں بھی تمام صوبوں کے ساتھ اور وفاقی وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس 1000 ارب کی جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ اس طرح ہے کہ تقریباً 664 ارب روپیہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس، جس میں انرجی شامل ہے، واٹر شامل ہے، اس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر شامل ہے، اور اسی طرح جو فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کا شعبہ شامل ہے۔ لیکن اس میں جو خطیر رقم ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے، واٹر سیکٹر کے لیے ہے، اور ہائی وے سیکٹر کے لیے ہے۔ جو سوشل سیکٹرز ہیں ان کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو اسپیشل ایریاز ہیں آزاد جموں کشمیر اور جی بی، ان کے لیے 63 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، جس میں کہ سابق فاٹا کے اضلاع ہیں، ان کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائنس اور آئی ٹی کے لیے 53 بلین روپیز 53 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گورننس جو انسٹیٹیوشنل مختلف ریفارمز کے منصوبے ہیں ان کے لیے 9 ارب روپے ہیں، اور جو پروڈکشن سیکٹرز ہیں اس کے لیے 11 ارب ہیں۔ تو یہ کل ملا کے 1000 ارب بنتا ہے۔ یہ منصوبے ہم نے، اور یہ جب کی ہے تقسیم، تو اس میں ہمارے گائیڈنگ پرنسپل یہ تھا کہ ہم سب سے زیادہ ترجیح دیں ان منصوبوں کو کہ جن کے لیے ہمیں روپی کور کی ضرورت ہے، جن پر ہمیں فورن فنڈنگ حاصل ہے، اور اس کو ہارنس کرنے کے لیے یا اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم روپی کور دیں۔ اسی طرح وہ پروجیکٹس کے جو قومی اہمیت کے اور قومی نوعیت کے ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو منصوبے ایڈوانس سٹیج میں ہیں، 70-80% مکمل ہو چکے ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے فنڈز کو جاری کیا جائے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ جو مرجڈ ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے اور اے جے کے گلگت بلتستان، اس کو ہم پروٹیکٹ کریں، اور ان پروجیکٹس کے اندر ہم جو ماضی میں ٹوکن ایلوکیشن ہوتی تھی کہ کھاتہ کھول دیا جائے، اس سے پرہیز کریں، چونکہ وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے پروجیکٹس کو بیمار کرنے کا۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں پلاننگ کمیشن کے اندر اس ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر تخفیف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ اپریزلز کے نظام کو مؤثر بنائیں۔
جس کے نتیجے میں ہم نے کئی ارب روپے کی بچت کی ہے پروجیکٹس کے اندر ان کی بہتر پڑتال کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مؤثر مانیٹرنگ کا نظام بھی رائج کیا ہے تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے، وسائل کے ضیاع کو روکا جا سکے، اس میں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ کے نظام کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اینول پلان ہے اس کے لیے اگلے سال کا جو ہے گروتھ کا، وہ بھی ایک اہم ہمارے سامنے ہدف تھا، اور وہ بھی آپ جیسے جان چکے ہوں گے کہ اگلے سال کے لیے 4.2% کا گول ہم نے رکھا ہے کہ اکانومی کے گروتھ کے لیے 4.2% گروتھ ہوگی جی ڈی پی کی، جس میں 4.5% ایگریکلچر سے، انڈسٹری سے 4.3% اور سروسز سے 4% جنریٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اگلے سال کے لیے تخمینے رکھے ہیں اس میں ایکسپورٹس کے لیے ہمارا تخمینہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کوشش جو حکومت کر رہی ہے اس کے ساتھ موجودہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافہ کر کے اسے 35 ارب ڈالر تک لے کے جایا جائے گا۔ سو ہمارا اگلا سال کا جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ 35 بلین ڈالر ہے، اور ورکرز ریمیٹنسز کے لیے 39 بلین ڈالر پلس ہم کوشش کریں گے کہ حاصل کریں۔ اور میں یہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ورکرز ریمیٹنسز ہیں اس میں گزشتہ چند سالوں میں 2022-23 میں یہ 27 ارب ڈالر تھیں، اور 24-25 میں یہ تقریباً 37 ارب ڈالر ہونے کا تخمینہ ہے۔ تو یہ 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے 22-23 سے لے کر آپ تک۔ تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ جی بیرون ملک پاکستانی پاکستان سے ناراض ہیں، بیرون ملک پاکستانی بائیکاٹ کریں، وہ ریمیٹنسز بند کریں، میں اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تمام نیگیٹو کالز کو مسترد کر کے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 10 ارب ڈالر اضافہ کیا ہے ان ترسیلات میں، جو کہ پاکستان کے لیے ان کا آب حیات ہے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان کے ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے 10 ارب ڈالر کا اضافہ کر کے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت گنجائش ہے۔ اگلے 5 سالوں میں ہم اس کو بآسانی 50 ارب ڈالر سے اوپر لے کر جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت بھرپور منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسی طرح جو ایف بی آر ہے اس نے بھی جو ٹیکس کلیکشن کی ہے اس سال تقریباً 26% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے تاریخ میں ریکارڈ اضافہ ہے کہ جو ایف بی آر نے کیا ہے۔ اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے جیسے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ گھٹ رہا ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں ہمیں مضبوط دفاع کی ضرورت ہے وہیں ہمیں مضبوط معیشت کی ضرورت ہے، اور مضبوط معیشت کے لیے ہمیں اپنے مستقبل میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہماری ہیومن ریسورس مضبوط ہو، ہمارا انفراسٹرکچر ماڈرنائز ہو، ہم پانی کو کنزرو کر سکیں، جو پانی کا واٹر سیکیورٹی کا چیلنج ہے اس کو مقابلہ کر سکیں، جو کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے اس کو مقابلہ کر سکیں، جو دنیا میں ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے اس کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ تو اگر ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو 10% پہ ہے اسے 16 سے 18%